جھاوریاں کے غیور مسلمانوں، اگر ایسا مسئلہ کوئی درپیش ہو جائے تم دعا کرو، دعا قبول نہ ہو۔ اگر تمہاری دعا قبول نہ ہوتی ہو، اگر تیرے گھر کے اندر تیرا باپ ہے نمازی ہے بے نمازی، اس سے تجھے کوئی سروکار نہیں، جا اگر تیرا بڑھڑا باپ موجود ہے جا اپنے باپ کے قدموں میں بیٹھ جا، اپنے باپ کے پیر پکڑ کر رونے لگ جا اور کہا ابا میں نے پیروں سے دعا کرائی، میں نے ولیوں سے دعا کرائی، لیکن گنبد خضرا کی چوکھٹ سے مجھے پیغام ملا سب سے پہلے اپنے باپ سے دعا کروا، کیونکہ اللہ نے ماں کے قدموں تلے جنت کو رکھ دیا اور باپ کے ہاتھوں میں اللہ نے دعاؤں کی قبولیت کا حق رکھ دیا۔ ہاتھ جوڑتا ہوں خدا کے واسطے نوجوانوں جن کے گھر کے اندر بوڑھے ماں باپ موجود ہیں، اپنی بیوی کے آگے ہاتھ جوڑ دینا اور کہہ دینا میرے لیے گرم پکا یا نہ پکا، میرے لیے کپڑے استری کر یا نہ کر، خدا پاک کی قسم ہے اللہ اکبر نکاح نامے پر دستخط ہوئے میری عزت کرنے کے لیے تیرے باپ نے تجھے سمجھایا، اور ان کی ماں باپ کی عزت کرنے کے لیے حسین کے نانا محمد الرسول اللہ نے سمجھایا ہے۔ ماں بیٹی کو گھر سے رخصت کر رہی ہے اور بیٹی کے کان میں کہہ رہی ہے تیری ساس تجھے آنکھیں دکھائے تھپڑ مارنے میں دیر نہ کرنا، تیرا سسر روزانہ اتارے کپڑے اپنے سسر کے سامنے کر جانا، زیادہ زیادہ طلاق ملے گی، جہاں ہم کتوں کو روٹیاں دیتے ہیں تجھے بھی 2 روٹیاں دے دے کریں گے، تیرا سسر تجھے کہ بچی میں میرے کپڑے دھو دے، کپڑے اٹھا کے سسر کے منہ پہ مارنا، کہنا یہ تیری بیٹی نہیں ہے کسی اور کی بیٹی ہے۔ ہاتھ جوڑتا ہوں خدا کے واسطے نوجوانوں جن کے گھر کے اندر بوڑھے ماں باپ موجود ہے، اپنی بیوی کے آگے ہاتھ جوڑ دینا اور کہہ دینا میرے لیے گرم پکا یا نہ پکا، میرے لیے کپڑے استری کر یا نہ کر، خدا پاک کی قسم ہے اللہ اکبر نکاح نامے پر دستخط ہوئے میری عزت کرنے کے لیے تیرے باپ نے تجھے سمجھایا، اور ان کی ماں باپ کی عزت کرنے کے لیے حسین کے نانا محمد الرسول اللہ نے سمجھایا ہے۔ سبحان اللہ۔ نوجوانوں تمہیں کیا ہو گیا جنہوں نے تمہیں انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا؟ آج ماں کو چھوڑ کر بیوی کے آگے بیٹھ کر مسکراتا ہے، ماں دیکھتی رہتی ہے کب وہ دن آئے گا جب میرے ساتھ بیٹھ کے بھی ہنسے گا۔ اور خدا کے واسطے ہنستے ہنستے ماں باپ کو رخصت کرو، اگر تیرے گھر سے ماں باپ روتے ہوئے چلے گئے خدا پاک کی قسم ہے تیرے وجود پر کپڑا تو آئے گا لیکن قیامت کی صبح تک تیرے چہرے پر ہنسی نہیں آئے گی۔ کیا الریاض کی عدالت میں پچھلے سال ایک بھائی نے دوسرے بھائی پر مقدمہ نہیں کیا، ایک بھائی کی 70 سال کی عمر تھی، ایک بھائی کی 110 سال کی عمر تھی، 110 سال کی عمر کے بھائی پر 70 سال کی عمر والے نے مقدمہ کیا۔ جب سے میں پیدا ہوا اس وقت سے لے کر یہ بھی امیر ہے میں بھی امیر ہوں، یہ ابا اس کے لیے بھی چھوڑ کے گیا، ابا میرے لیے بھی چھوڑ کے گیا، یہ بھی پیسے والا میں بھی پیسے والا، لیکن 110 سال ہو گئے میری بڈڑی ماں کو میرا بھائی رکھتا ہے مجھے نہیں دیتا۔ آج جج صاحب آج فیصلہ کر، آج کے بعد ماں میرے گھر میں رہے گی۔ اللہ اکبر۔ جب ایک بھائی نے بھائی پہ اس چیز کا کیس کیا تو 110 سال کی عمر کا بوڑھا بھائی عدالت کے کٹہرے میں آ گیا اور اپنے چھوٹے بھائی کے آگے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا میری زمینیں لے لے، میرا شاہی محل لے لے، میرا پیسہ لے لے، میرے تن کے کرتے لے لے، اللہ اکبر اللہ اکبر، میری ماں کو میرے سامنے لے۔ کیوں کہ لوگوں نے نعتوں میں سنایا ماوا ٹھنڈیا چھاوا، مجھے ممبر پہ کھڑے ہو کر آمنہ کے لال نے بتایا ہے کہ ماوا ٹھنڈیا چھاوا ہے۔ جھاوریاں کے غیور مسلمانوں اگر ایسا مسئلہ کوئی درپیش ہو جائے تم دعا کرو، دعا قبول نہ ہو۔ دعا کرنے کے لیے کبھی تم لاہور بھاگو، کبھی تم سخی سرور جاؤ، کبھی سلطان باہو جاؤ، کبھی شہباز قلندر جاؤ، نہ میں تمہیں کہیں جانے سے منع نہیں کرتا، لیکن ایک مرتبہ میں فقیر کی بات کو مان لو، اگر تمہاری دعا قبول نہ ہوتی ہو، اگر تیرے گھر کے اندر تیرا باپ ہے نمازی ہے بے نمازی، اس سے تجھے کوئی سروکار نہیں، جا اگر تیرا بڑھڑا باپ موجود ہے جا اپنے باپ کے قدموں میں بیٹھ جا، اپنے باپ کے پیر پکڑ کر رونے لگ جا اور کہا ابا
मैंने पीरों से दुआ कराई, मैंने वलियों से दुआ कराई, लेकिन गुंबद खजरा की चौखट से मुझे पैगाम मिला, सबसे पहले अपने बाप से दुआ करवा, क्योंकि अल्लाह ने माँ के कदमों तले जन्नत को रख दिया और बाप के हाथों में अल्लाह ने दुआओं की कबूलियत का हक रख दिया। कभी जुबान से ये ना कहना अब्बा जी तुसी बुढ़े हो गए हो और तुसी घर बैठो दुकान मैं सांभांगा, ना ना, सुबह तैयार होकर बाप की चरपाई के पास खड़ा हो जा कि अब्बा जान तू बेशक बूढ़ा हो गया, दुकान का काम मैं चलाऊंगा, लेकिन अब्बा मैं तुझे दुकान पर साथ लेके जाऊंगा, खुदा की कसम मेरी कमाई से वो मजा नहीं आएगा जो तेरी निगाह से मजा आएगा। अब्बा जान पैसे लेकर सौदा देना मेरा काम है, उस माल के अंदर दुआ करके अमाल के अंदर बरकत के लिए दुआ कर देना तेरा काम है। और मेरे अजीजों, क्या आपने उलामा इकराम से नहीं सुना, मरने के बाद माँ बाप के 4 हक के औलाद पर, पहला हक ये कि बाप मरे बेटा अपनी कमाई से बाप के कफन कब्र का इंतजाम करे, दूसरा हक ये कि रोजाना जाकर माँ बाप की कब्र की ज़ियारत करे। हदीस पाक में आया, बहुत बड़े शेखुल हदीस से मैं हदीस पाक भी सुनी, हवाला भूल गया, फरमाया बदरी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रोजाना माँ बाप की कब्र की ज़ियारत करता है, भाई मतीउर रहमान, भाई अहमदुर रहमान, तुम्हें भी अब तुम भी अब्बा अब्दुल रहमान की कब्र पे जाया करो। खुदाए पाक की कसम मैं ये नहीं कहता कब्र वाले को जाके हिसाब दो, मदरसे का हिसाब दो, कब्र वाले से जाके मन्नत मुरादे मांगो, जाओ या अल्लाह ये कुरान का खादिम है, मैं नहीं कह रहा, पूरा झाउरिया कह रहा है, या अल्लाह ये अदरा सा कुरान का कारकुन था जिसने घर घर के अंदर कुरान की अजमत का दिया जला दिया, या अल्लाह ये बाप यहाँ पर है, अल्लाह तुझे इसके कदमों का वास्ता, अल्लाह इसकी कब्र का जो जन्नत का बाग बनाया, अल्लाह तुझे उसका वास्ता, या अल्लाह आज इसी का बेटा अपने बाप की कब्र पे खड़ा होके कह रहा है, या अल्लाह जिस तरह इसको कुरान की खादमी के लिए कबूल फरमाया, परवरदिगार आलम हम भाइयों को भी कुरान का नौकर बना दे, मोहम्मद के इस्लाम का नौकर बना दे। फरमाया जो माँ बाप की कब्र की ज़ियारत करेगा, मैं इस चक्कर में पढ़ता ही नहीं कि कब्र में मुर्दे जिंदा हैं या मरे पड़े, भाई मैं तो पढ़ता कोई नहीं, मैंने अपने पर तनकीद की उंगली नहीं उठवानी, मेरा अकीदा अपना, तुम्हारा अकीदा अपना, तुम्हें तुम्हारा मुबारक, मुझे अपना मुबारक, लेकिन बात माँ बाप के अदब की कर रहा हूँ। फरमाया जो माँ बाप की कब्र की ज़ियारत करेगा अल्लाह 2 इनाम अता फरमाएंगे, पहला इनाम अल्लाह रिज़्क़ की तंगी दूर करेगा, दूसरा अल्लाह माल में बरकत अता करेगा। जब हदीस पाक सुनी यहाँ छोड़ ली, मैंने कहा फकीरा जहाँ जावरिया वालों में 10 मुहर्रमुल हराम को अल्लाह ने ये चाय तेरे मुकद्दर में वहाँ की रखी है, तूने जाना है कुरान के साए तले हुसैन का शान सुना के आना है, जाके बतला देना मैंने किसी अल्लाह वाले से सुना जो माँ बाप की कब्र की ज़ियारत करेगा अल्लाह उसके रिज़्क़ की तंगी दूर करेगा। तो कब्र की मट्टी की ज़ियारत करने से रिज़्क़ की तंगी दूर हो जाती है, अपनी कमाई में से रोटी पकाकर लुक़मे बना बना कर बाप के मुंह में डालने से बताओ अल्लाह क्या देगा। हफ्ते में कम से कम अपने माँ बाप के कपड़े एक मरतबा धोया करो, अपनी बीवी से कह दो आज अम्मी के कपड़े अलहदा कर दे, आज अब्बे के कपड़े अलहदा कर दे, अल्लाहु अकबर भी सरफ डालकर कपड़े पानी में डालकर मला कर आसमान की तरफ देख के कहा कर या अल्लाह माँ बाप के कपड़ों से मैल उतारना मेरा काम है, गुनाह मेरे दिल से गुनाहों का जंग उतार देना तेरा काम है। इलाहुल आलमीन माँ बाप के कपड़े धो के पाक कर देना मेरा काम है, परवरदिगार आलम गुनाहों से मुझे पाक कर देना तेरा काम है। और मेरे वीरा रात की तन्हाई में जब बीवी भी सो जाए बच्चे भी सो जाए एक कोली में तेल लाया कर, मुझे पता कोई नहीं लेकिन मेरी बहनें बताती हैं, मेरी फूफियां बताती हैं, मेरी खालाएं बताती हैं तेरी माँ रोजाना तेरी मालिश किया करती थी, थकी हुआ करती थी, कोई नौकरानी नहीं थी, बर्तन भी मांजने वाला, कपड़े भी धोने वाला, 10-10 बच्चों की रोटी पकाने वाला, इसके अलावा कोई नहीं होता था। लेकिन जब रात को जब बिल्कुल थकी टूटी हो जाया करती थी फिर कोली में तेल लेके तेरे सर पे मला करती थी, अम्मा आजा उन यादों को दोबारा ताज़ा करे, अम्मा पहले मैं आगे बैठा करता था पीछे तू, आज अम्मा जान आज आगे तू बैठ तेरा बच्चा पीछे बैठेगा, सर के अंदर तेल लगाया कर, माँ की पिड़ियां दबाया कर, माँ के पैर दबाने लग जाया कर, क्या मिलेगा
قاضی احسان احمد شوجابادی رحمت اللہ علیہ 1950 میں حج کرنے کے لیے گئے، آپ کی اماں جان آپ کے ساتھ چلی گئی۔ قاضی صاحب فرمانے لگے بیت اللہ کا طواف میں نے کر لیا، میں نے اپنی اماں کو بیت اللہ کا طواف کرایا۔ جب بیت اللہ کے طواف سے فارغ ہو گئے، میری ماں سے چلا نہ گیا، صفا مروہ پر چکر لگانے کے لیے میری اپنی ماں کو صحن کعبہ میں حرم میں بٹھا دیا، اور میں نے کہا اماں جان بیٹھ، میں تیرے پیروں کو دبانے لگ جاؤں۔ کتنا پیارا منظر ہوگا، قرآن کا خادم ہوگا اور بیت اللہ کے صحن میں ماں کی ٹانگیں دبا رہا ہوگا، اور عرش والا آسمانوں سے کتنی رحمتیں برسا رہا ہوگا۔ فرمانے لگے مجھے خیال آیا میں حسین کے بچپنے کا واقعہ وہ یہاں سنا رہا ہوں۔ حسین گود میں کس کی؟ ماں فاطمہ الزہرا کی۔ فاطمہ قرآن والی، فاطمہ نوافل والی، فاطمہ روزے والی، فاطمہ حیا والی، فاطمہ پردے والی، فاطمہ کردار والی، فاطمہ خامد کی خدمت کرنے والی، نانے محمد کی، ابا محمد کی تربیت یافتہ، حضرت حسین کو گودی میں لیا ہوا ہے اور حضرت حسین کو دودھ پلا رہی ہے۔ اللہ اکبر! دودھ پلاتے پلاتے ماں نے بیٹی کی طرف دیکھا اور دیکھ کے دودھ پلاتے پلاتے قرآن کی لوری سناتے سناتے مسکرا دیا، اور اسی موج مستی میں اپنے بیٹے سے پوچھا اوے میرے بیٹے جب جوان ہو جائے گا تیری ماں بوڑھی ہو جائے گی، اوے میرے بچے اس وقت ماں کی کھیر کا، ماں کی گود کا، ماں کی تربیت کا، ماں کی قرآن والی لوری کا اور میرے بچے کیا حق ادا کرے گا؟ حضرت حسین نے بھی دودھ پیتے پیتے اپنے آپ کو روک لیا ہوگا اور اماں کی طرف دیکھ کے مسکرانا شروع کر دیا ہوگا اور کہا ہوگا اماں حق ایسا ادا کروں گا کہ قیامت کی صبح تک 92 سالہ تقریبات میں لوگ میرا نام حسین زندہ باد کا نعرہ لگاتے رہیں گے، ایسا حق ادا کر کے جاؤں گا۔ اماں تو نے مجھے گود میں قرآن سنایا، میں تجھے کربلا کے میدان میں نیزے کی نوک پہ چڑھ کے اللہ کا قرآن سناؤں گا۔ آج وہی حسین ہے، آج میرے عزیزوں وہی حسین کا کارکن ہے، وہی حسین کا غلام ہے۔ نام صرف قاضی احسان احمد شوجابادی ہے۔ اللہ اکبر! کہنے لگے ماں کی پنڈلیاں میں دبا رہا تھا، ماں کی ٹانگیں دبا رہا تھا، پتہ نہیں مجھے کیا ہوا، میں نے اپنے ماں کے دونوں پاؤں بوسا، کبھی اس تلی پر بوسا، کبھی یہاں سے چوموں، کبھی یہاں سے چوموں، میں نے چومتے چومتے آسمان کی طرف منہ کر دیا کہ عرش والے میں نہیں کہتا، اللہ تیرا مصطفیٰ کہہ کے چلا گیا کہ ماں کے پیروں میں اللہ نے جنت کو رکھ دیا۔ یا اللہ ایک قرآن کا ادنا سا کارکن آج تیرے سے وہ جنت دیکھنا چاہتا ہے جو ماں کے پیروں میں رکھی ہے۔ قاضی کہتے میری ماں اٹھ کے بیٹھ گئی اور ہلکا سا میرے منہ پہ تھپڑ مارا، کہنے لگی اوے کملیا کی منگدا پیا؟ میں نے کہا اماں اگر اپنی عبادت پر مانگتا تو اماں مجھے کمی نہ ملتا، میں تو ماں کی خدمت پر مانگ رہا ہوں، اماں تیرے چہرے کو دکھا کے مانگ رہا ہوں۔ قاضی کہنے لگے طواف کر لیا تھا، صفا مروہ پر سعی باقی تھی، میری ماں رونے لگ گئی اور روتے روتے میری ماں نے میرے سر پر ہاتھ رکھ دیا، میری ماں کے پیر میرے ہاتھوں میں، میری ماں کا ہاتھ میرے سر پر، میری ماں نے روتے روتے آسمان کی طرف دیکھنا شروع کر دیا کہ عرش والے اے کالی کملی والے کو عزت دینے والے خدا، یتیم مکہ کے سر پر نبوت کا تاج سجانے والے رب، یا اللہ ہے تو اس قابل نہیں کہ اس کی دعا پوری ہو سکے، اے اللہ آج اس کی خدمت کو نہ دیکھ، یا اللہ اس کی جوانی کو نہ دیکھ، میں ماں کی روتی ہوئی دعاؤں کو دیکھ لے، یا اللہ تجھے ماں کے رونے کا واسطہ، تجھے ایک بڈڑی کے بڑھاپے کا واسطہ، اللہ میرے چٹوں والوں کا تجھے واسطہ، یا اللہ جو آج میرا بیٹا مانگ رہا ہے ماں کی دعاؤں کے صدقے تک ماں کی دعا کی لاج رکھ لے، اگر آج ماں کی دعا قبول نہ ہوئی قیامت تک آنے والی اولاد کا ماں پر بھروسہ ختم ہو جائے گا، پہلی اولاد ماں باپ سے دور ہے، اللہ میرے بیٹے نے جو مانگا اللہ دکھا دے۔ قاضی کہتے ماں نے دعا کی، میں نے آمین کا، سارا حرم نور سے جگمگانے لگا، خدا پاک کی قسم ہے اس وقت میری ماں کے قدم نظر نہیں آ رہے تھے، قدموں میں جنت کا دروازہ نظر آ رہا تھا۔